نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج عید الفطر کا دن ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے لیے یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سال بھر میں دو خوشیاں نصیب فرمائی ہیں، ایک تو آج کا دن یعنی عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت و شادمانی کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک عظیم الشان امتحان پاس کیا ہے۔ اس امتحان کا جائزہ لینے، اس کا انعام لینے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا اس امتحان میں کامیابی پر شکر بجا لانے کے لیے ابھی ہم نے دوگانہ نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت مرتے دم تک کرو۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم نے جو ابھی ماہ رمضان گزارا ہے، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ ہمیں معلوم ہے اور بار بار بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے یہ شیطان آزاد ہو جاتے ہیں۔ آگاہ رہو مسلمانوں، مرد و خواتین، آگاہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو تم نیکیوں کے موسم سے نکلے ہو، تمہاری نیکیاں جو مسلسل چل رہی تھی، شیطان تمہیں جکڑ بندیوں میں پھنسا نہ لے، شیطان تمہیں کہیں ایسا نہ ہو بہکا لے جائے کہ تم نے ایک مہینے تو عبادت بہت انجام دے لی، اب مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بہکا لے جائے، گمراہ کر لے جائے۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے جس طرح سے تم مسجد کے اندر حاضر ہوتے رہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح حاضر ہوتے رہو۔ اپنے اعمال کے اندر مداومت برتو، اپنے اعمال کے اندر ہمیشگی لاؤ، اپنے اعمال کے اندر استقامت پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی اعمال پسند تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، بیان کرتی ہیں کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل زیادہ پسند ہوتا تھا جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی برتتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، کہ استقامت اختیار کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، وضو کے اوپر حفاظت، نماز کے اوپر حفاظت، اعمال کے اوپر مداومت برتنا سوائے مومن کے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے وہ ان تمام چیزوں پر مداومت اور استقامت برتتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ان نیکیوں کو ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہ رب شوال کے اندر بھی ہے، وہ رب اس کے بعد کے ایام اور مہینوں کے اندر بھی ہے۔ اس رب کو کبھی بھی نہ موت آنے والی ہے،
نہ وہ رب کبھی فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز کو فنا لاحق ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے رب کو فنا لاحق نہیں ہے۔ آپ کا رب ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا نیکیاں ہمیشہ اپنے رب کے لیے انجام دینا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ نیکیوں کے انجام دہی میں اپنے دشمن سے آگاہ رہیں۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا اعلان کیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کے لیے شیطان واضح اور کھلا دشمن ہے، لہٰذا اپنے اس دشمن سے ہوشیار رہو، تمہاری استقامت کو بٹا نہ لگنے پائے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی حفاظت اور بقا اور اس پر مداومت کی فکر کرو، عمل صالح پر ثبات قدمی کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے مدد اور دعا بھی کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ رب العالمین جو نیکیوں کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہمارے دلوں کو ثابت قدمی نصیب عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کے کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعیہ من اصابع اللہ فمن شاء قام ومن شاء ازاغا، کہ اے ام سلمہ، آدمی کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے دل کو چاہے اس کو ٹیڑھا کر دے، اور جس کے دل کو چاہے اللہ رب العالمین سیدھا اور درست رکھے۔ اس لیے رب تعالیٰ سے دل کے اصلاح اور اس کی درستگی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر ثابت قدمی کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہے، کیونکہ اللہ کا حق رمضان کے بعد بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ یہ اس آیت کریمہ میں گرچہ خطاب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا گیا ہے۔ افسوس ہے، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ تو ان میں سے کئی عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 5 وقت کی فرض نمازوں میں بھی غفلت برتتے ہیں۔ بہت سارے نوافل تو دور کی بات ہے، 5 وقت کی نمازوں میں بھی غفلت برتتے ہیں۔ یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا مشقت کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان کے اندر مسجدوں کو آپ نے آباد رکھا ہے، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد بالکل مسجد سے ناطا توڑ لینا، بالکل مسجد سے رشتہ کاٹ لینا، یہ مسلمان اور مومن کی پہچان نہیں ہے۔ یہ صرف ایسا ہے کہ صرف رمضان میں ہمارا رب ہے، رمضان کے بعد ہمارا رب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ امام بشر الحافی رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بہت شوق و محنت سے عبادت کرتے ہیں، مگر رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا، بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ بدترین لوگ ہیں جو صرف اللہ کو ماہ رمضان میں پہچانتے ہیں۔ یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانتے ہیں۔ اس لیے ہم رمضانی مسلمان نہ بنے، ہم رحمانی اور ربانی مسلمان بنے۔ ہمیشہ ہمارا رب زندہ ہے، اور ہم بندوں کو جب تک ان کی سانس ہے، جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہمیں ہوش و حواس ہے، اپنے رب کی عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی عمل پسند تھا، بہت زیادہ وہی عمل پسند تھا جس پر آدمی مداومت برتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل زیادہ پسند تھا جس پر آدمی مداومت برتے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے آدمی کی مثال دی ہے جو نیکیاں کرنے کے بعد پھر نیکیوں سے پلٹ جاتا ہے، محنت کرنے کے بعد اس محنت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جو کوئی عورت ہے جو دن بھر دھاگا کاٹتی ہے، کوئی عورت ہے
जो दिन भर धागे बनाती है और शाम होते ही उस धागे को खुद ही काट काट करके टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर देती है। अल्लाह ने कहा वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह से मत हो जाओ जो सुबह से शाम तक धागा बनाती है लेकिन शाम होते ही फिर उन धागों को काट देती है, यानी अपनी मेहनत पर पानी फेर देती है। इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अमले साले पर सबात से मकसूद ये है कि जिस तरह रमज़ान में एक दूसरे पर आप सबकत ले जाते रहे, बहुत सारे मुसल्लियों को आपने अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान में पीछे छोड़ा है, आपने नवाफिल के एहतमाम में पीछे छोड़ा है, लैलतुल क़द्र के एहतमाम में आपने पीछे छोड़ा है, फ़र्ज़ नमाजों से पहले और बाद में लगी सुन्नतों को अंजाम देने में आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है। अगली सफ में रहने वाले 5 वक्ता मुसल्लियों को आपने माह रमज़ान में पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ही रमज़ान के बाद भी आप मुकाबला आराई करते रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक कामों की तरफ सबकत करो, वसाबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत बख्शिश चाहने के लिए कंपटीशन करो, एक दूसरे से मुसाबकत और मुनाफसत करो, उससे मुकाबला आराई करो नेकियां कमाने के लिए, पीछे मत जाओ। इसी तर्ज अमल को बाद में भी हम तमाम को जारी रखना चाहिए। चुनांचे फ़राइज़ में सबसे पहले दिन और रात की नमाजों का हमें एहतमाम करना चाहिए, 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि 5 वक्ता नमाजें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका हिसाब लेगा। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, बंदे से जिस चीज़ का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। लिहाजा नमाज की हिफाजत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में नसीहत की उम्मत को, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और जो तुम्हारे हाथों में है यानी तुम्हारी मिल्कियत में है, तुम्हारे नौकर चाकर गुलाम लौंडी वगैरह, उनकी हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना, उन पर जुल्म ज़्यादती ना होने देना। तो नमाज के ऊपर भी जुल्म नहीं करना और आपके हाथ में जो लोग हैं, आपकी मिल्कियत में जो लोग हैं, आपके ज़ेरे तरबियत ज़ेरे सरपरस्ती जो लोग हैं, उनके ऊपर भी जुल्म नहीं करना, अपने नौकरों के साथ रहम करना, नमाज की हिफाजत करना। इसी तरह से फ़र्ज़ नमाजों के बाद नवाफिल का नंबर आता है और नवाफिल में ख़ास तौर से नमाज से पहले और बाद की सुन्नतों का एहतमाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने दिन में 12 रकातें अदा फरमाई है यानी सुन्नत मुअक्कदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी के लिए जन्नत के अंदर घर बना देता है। लिहाजा 5 वक्ता नमाजों के साथ साथ सुन्नत मुअक्कदा का भी एहतमाम करें। इसी तरह से तहज्जुद की नमाज का भी एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम दाअवस सालिहीन, तुम नेक लोगों की आदतों को लाजिम पकड़ो। नेक लोगों की आदत क्या थी? तहज्जुद की पाबंदी करना। हमने अभी माह रमज़ान के अंदर इसकी ट्रेनिंग ली है, इसकी आदत डाल ली है। हम तमाम को चाहिए कि इस आदत को माह रमज़ान के बाद भी बरकरार रखें। इसी तरह से आपने फ़र्ज रोज़े रखे थे, अब इसके बाद नफली रोज़ों का नंबर आता है। और जिस माह के अंदर हम अभी सांस ले रहे हैं, आज जिसकी पहली तारीख है, शव्वाल की जो पहली तारीख है, इसके 6 रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, जो आदमी माह शव्वाल के 6 रोज़े रखता है वो ऐसे ही है जैसे पूरे साल भर रोज़ा रख रहा है, वो पूरे ज़माने भर रोज़ा रख रहा है। वो माह रमज़ान के बाद 6 रोज़े आप रखिए शव्वाल के महीने में। इस सिलसिले में देखा जाता है कि सिर्फ ख़वातीन सबकत ले जाती है, मर्द हजरात कहते हैं हमने फ़र्ज़ रख लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया। मेरे भाइयों, नफिल रोज़े हों या नफली नमाजें हों, दीगर नफली इबादत हों, हमारे फ़राइज़ में जो कोताहियाँ हैं उन कोताहियों को दूर करने के लिए इन नफली नमाजों या नफली इबादत का एहतमाम करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए अपनी इबादतों पर साबित कदमी इख्तियार करो। जो इबादतें हो गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन इबादतों को कबूल फरमाए। उस पर इतराओ मत, उस पर घमंड ना करो। इसी तरह से मेरे भाइयों, अभी हम माह मुबारक से गुजरे हैं, माह मुबारक ख़त्म हुआ है, रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है। इसमें हमने देखा है ऐलानात हुए हैं मस्जिद के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके गुरबा मसाकीन की इमदाद में हिस्सा लिया है और अच्छा खासा ताउन किया है, रिश्तेदारों के अंदर भी किए हैं। लेकिन ये चीज़ इस माह के बाद भी बाकी रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए।
ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان میں ہم مسکینوں کی مدد کریں، رمضان کے بعد بھول جائیں۔ رمضان کے بعد بھی فقراء مساکین کی مدد کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے۔ آج کی جو خوشی ہے، اپنی اس خوشی کے اندر اگر آپ اکیلے خوشی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ خوشی اسے کہا جاتا ہے، عید اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو آپ شامل حال رکھیں، غریب ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، بیوہ ہوں، سماج کے ہر فرد کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ لہذا اپنی خوشی کے اندر اپنوں کو بھی شامل کریں، غیروں کو بھی شامل کریں۔ آپ سے پیغام جانا چاہیے کہ آپ صرف اکیلے یہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں اس عید کو، بلکہ آپ اس کے اندر برادران وطن کو بھی شامل رکھیں۔ اپنی اس خوشی کے اندر یہ پیغام دیں کہ آج کا جو دن ہے یہ قدرت کی طرف سے خوشی متعین کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر نہ تو لہو و لعب ہے، کسی قسم کی فحاشی اور عیاشی ہے، نہ حسن و شباب ہے، نہ شراب ہے، نہ کباب ہے، کوئی بھی چیزیں نہیں۔ اللہ کا شکر بجا لائیے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی عیدیں ہیں تمام کی تمام عیدوں میں صرف اور صرف رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے آپ اپنی اس خوشی کے اندر غیروں کو ضرور شریک رکھیے، رشتہ داروں کو ضرور شریک رکھیے، پڑوسیوں کو شریک رکھیے، اپنے دوست احباب کو شریک رکھیے۔ آپ اکیلے خوشی منانے کے حقدار نہیں ہے۔ یہ خوشی بچوں کے لیے ہے، آپ کے بیوی کے لیے ہے، آپ کے ماں باپ کے لیے ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو عید کے دن بھی اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہیں۔ عید کے دن بھی کتنے ایسے میاں بیوی ہیں جو آپس میں ان بن کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن عید کے دن بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات اور بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے، ابھی ہم نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کیے ہیں اور یہ ہم نے چاہا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کو معاف کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو اپنا لیجیے، اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں کو منا لیجیے۔ اس کو عید کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں آپ نے اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک رکھا ہے۔ یہی ایثار اور قربانی ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو نیچے رکھ کر کے دوسروں کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس موقع سے آپ تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ فقراء مساکین کو نہ بھولیں، غریبوں کو نہ بھولیں، یہ خوشی غریبوں کو بھی عطا کریں، مسکینوں کو بھی عطا کریں، جس طرح سے بھی ہو سکے مالی مدد کے ذریعے ہو، نہیں کچھ ہے آپ کے پاس تو کم سے کم اچھی بول کے ذریعے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بول کے ذریعے انہیں آپ ملاقات کیجئے، سلام کیجئے، دعا کیجئے۔ اس موقع پر ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جو عبادات انجام دی ہیں اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ رب العالمین ہم سے ماہ مبارک میں جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غرور، گھمنڈ، ریا اور نمود سے محفوظ فرما۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر دعا کرتے تھے اور اس دعا میں ان خواتین کو بھی حاضر ہونے، شریک ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جن پر نماز نہیں ہے، نماز سے جن کی چھٹی ہے، یعنی وہ ایام حیض کے اندر ہے، ایسی عورتوں کو بھی دعا کے اندر شریک ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین تو نے جو ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا اور اس کے اندر خیر خوبی کے ساتھ عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ تیرا بے پایا شکر اور احسان بجا لاتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہمارے تلاوت قرآن کو، ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو اور اسی طرح سے ہمارے جن بھائیوں بہنوں نے اعتکاف کیا ہے ان کی ان عبادات کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، ماہ رمضان میں کی گئی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ قبول فرما لے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بہت سارے ہم میں بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماری مبتلا ہے، اللہ رب العالمین دوا علاج کرا کے تھک چکے ہیں،
اللہ رب العالمین ان کے دوا علاج میں تو اثر پیدا فرما، اللہ انہیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما، اللہ رب العالمین ہر بیماری سے انہیں شفا عطا فرما، بیماری چاہے پرانی ہو، نئی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، اللہ رب العالمین ہر ایک بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار، اعزا، اقربا، والدین وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ اس رمضان کے اندر ہم میں سے بہت سارے ہمارے بھائی بچھڑ گئے ہیں، بہت ساری بہنیں ہم سے جدا ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے انہیں محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اس ملک کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما، ہمارے شہر میں اللہ تعالیٰ امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اللہ رب العالمین ہم پر ظالم حکمراں اگر مسلط ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے ظلم کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین ہم پر ظالم حکمراں مسلط نہ کر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم حکمراں مسلط نہ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین بہت ساری ہماری بہنیں بیوہ ہیں، اللہ ان بیواؤں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان بیواؤں کا خیال کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین بہت سارے ہمارے بچے یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان یتیموں کی کفالت کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین بہت سارے ہمارے بھائی بے روزگار ہیں، انہیں حلال ذریعے معاش عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جنہیں تو نے روزگار سے نوازا ہے، اللہ ان کی کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری بہت ساری بہنیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لائق جو نہیں ہے، ہم جو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آمین کہہ رہی ہے، ہر ایک کی آمین کو اللہ قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے اللہ ان سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہر ایک انسان کی حفاظت فرما، انسان کا دشمن نہ بنے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے درد اور رحم پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین انسانیت کا خیال کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس شہر کے اندر ہماری حکومت کو مسلمانوں ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف اور عدل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ظلم و زیادتی سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امن و امان کی زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، رب العالمین جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ایسے موقع پر ہم تلنگانہ کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولیں گے، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان کے اندر مسجد پر پولیس کی تعیناتی کی ہے، حکومت کی جانب سے انتظامات جو بھی کیے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح کا بھی بدلہ تو عطا کر سکتا ہے عطا فرما۔ ہماری پولیس کو اللہ رب العالمین ہر ایک انسان کی حفاظت کے لیے جیسے تو نے متعین کیا ہے ان کے دلوں کے اندر رحم پیدا فرما، ہر ایک کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین انسانیت کے درد کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سرحد پر جو بھی پولیس ہے جہاں بھی ہے اپنے وطن کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تمام پولیس اہلکاروں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ہر ایک کے حق میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ تقبل الله منا ومنكم۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو جو مبارکبادی کی دعا دیتے تھے، آپ بھی اسی طرح کی دعا دیں۔ آپ تمام احباب کو میری طرف سے عید کی مبارکباد۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیک اور صالح اعمال کو قبول فرمائے۔
اللہ رب العالمین اس عید کو ہمارے اوپر بار بار لوٹائے اور اسی طرح سے امن و شانتی کے ساتھ ہم سب کو نمازیں ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.